نماز میں پڑھ رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، قرآن کھولا پہلا سورہ یہ ملا، صرف تیری عبادت کرتے ہیں، صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ بھئی ابھی تو آپ نماز میں کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں صرف تیری عبادت، صرف تجھ سے مدد، اور باہر نکلے تو کہا یا علی مدد۔ ہم نے کہا ہم نے یا علی مدد اس لیے کہا کیونکہ ہم نے قرآن کی صرف ایک سورت نہیں پڑھی، ہم نے پورا قرآن پڑھا ہے۔ دوسرے سورے میں سورہ بقرہ 45ویں آیت میں قرآن نے خود کہا، اللہ خود حکم دے رہا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز سے بھی مدد مانگو، صبر سے بھی مدد مانگو۔ اور الفاظ جو اللہ نے رکھے وہ الفاظ دیکھ لیجئے گا، یہی فیصلہ ہو جائے گا۔ سورہ الحمد میں کہا نستعین، سورہ بقرہ میں کہا وستعین، وستعینوا، تم سب کے سب مدد مانگو۔ مالک کس سے مانگے؟ بالصبر والصلاۃ، صبر سے بھی مدد مانگو، نماز سے بھی مدد مانگو۔ ابھی اسی نماز میں پڑھ رہے تھے ایاک نعبد و ایاک نستعین، نہ بتا دیجئے کیا صبر اللہ ہے؟ کیا نماز اللہ ہے؟ اگر کہو اللہ ہے تو تین اللہ ہو گئے، اگر کہو اللہ نہیں ہے تو اللہ کیوں کہہ رہا ہے غیر اللہ سے مدد مانگو؟ نماز غیر اللہ نہیں ہے۔ نماز کیا ہے پھر؟ 2 رکعت نماز فجر پڑھتے ہیں واجب قربتاً اللہ، نماز ہے اللہ، اللہ تک جانے کے لیے نماز سے مدد مانگو۔ مالک کیوں مانگو؟ کہ اس لیے مانگو یہ غیر اللہ نہیں ہے، اللہ ہے، اللہ تک لے جاتی ہے، یعنی پتا چلا جو اللہ تک لے جائے۔ اور نبی نے مسکرا کر کہا کوئی کتنی ہی نمازیں کیوں نہ پڑھ لے جب تک ہماری محبت نہ ہو۔ کعبہ اللہ نہیں ہے، غیر اللہ ہے، پھر غیر اللہ بھی نہیں ہے، کیا ہے؟ بیت اللہ ہے۔ آدم اللہ ہے؟ نہیں۔ غیر اللہ ہے؟ نہیں۔ خلیفت اللہ ہے۔ نماز اللہ ہے؟ نہیں۔ روزہ اللہ ہے؟ نہیں۔ صبر اللہ ہے؟ نہیں۔ کیا ہے؟ غیر اللہ ہے، اللہ ہے۔ احترام بس اللہ کا، تعظیم بس اللہ کی، غیر اللہ کی نہیں۔ ایسا ہی ہے۔ اور اگر کوئی قرآن سامنے لے آئے، آیا چوم لیا، قرآن کو چوم لیتے ہیں۔ آہستہ سے جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، قرآن لیا چوم لیا، گتا ہے پلاسٹک ہے چوم لیا۔ پہلے تو اس کا کور ہے نا، قرآن تو بسم اللہ کی بات سے شروع ہو رہا ہے، اندر ہے جو، اوپر تو گتا ہے، گتے کو چوم لیا۔ ہم نے کہا حضور آپ نے گتے کو کیوں چوما؟ یہ تو پلاسٹک ہے، پلاسٹک کو چومنا شرک ہے۔ یہ تو چمڑا ہے، چمڑے کو چومنا شرک ہے۔ کہنے لگے ہم نے چمڑے کو نہیں چوما، پلاسٹک کو نہیں چوما، اس کے اندر جو ہے اس کی وجہ سے اسے چوما ہے۔ ہم ہر گتے کو نہیں چومتے، ہر پلاسٹک کو نہیں چومتے، لیکن وہ گتا، وہ کاغذ، وہ پلاسٹک جو قرآن سے منسوب ہو جائے ہم اسے چوم لیتے ہیں۔ بھئی ہم بھی تو 1400 سال سے یہی سمجھا رہے ہیں، ہم ہر لکڑی کو نہیں چومتے، ہر لوہے کو نہیں چومتے، لیکن جو عباس کے علم سے منسوب ہو جائے۔ قرآن اللہ ہے؟ نہیں۔ غیر اللہ ہے؟ کہیں گے نہیں۔ پھر کیا ہے؟ کتاب اللہ ہے، اللہ نے خود نے لکھی ہے، اللہ نے بھیجی ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ من اللہ ہے، ادھر سے آئی ہے۔ الفاظ ہی دو ہے، کبھی نہ سمجھنا کہ یا علی مدد، علی غیر اللہ ہے۔ نہیں، غیر اللہ وہ ہوتا ہے جو اللہ کا مقابل آ جائے، اللہ کا دشمن بن جائے۔ علی اللہ کے مقابلے پہ نہیں ہے، اللہ کی طرف سے ہے، جو اس کی طرف سے آتا ہے اس کا احترام واجب ہو جاتا ہے۔ ایک ہے نماز اللہ کی طرف لے جانے والی، قرآن اللہ کی طرف سے آنے والا، کا دونوں کا احترام کرو۔ نماز اللہ ہے، قرآن من اللہ ہے، لیکن علی اسے کہتے ہیں جو معراج میں علی کے لہجے میں کلام کر کے بتایا علی من اللہ ہے، غدیر میں ہاتھوں پہ اٹھا کے بتایا علی اللہ ہے۔ شاہ لافتہ شیر کبریاء جان مصطفیٰ زوج سیدہ فخر انبیاء رکن الاولیاء در حلتہ برج انما